وقت آخر ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دو. مولا عباس نہیں کہہ رہے. تاریخ کہتی ہے قریب سے ایک برقے والی بی بی کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی عباس تم ام البنین کے نہیں مجھ فاطمہ کے بیٹے ہو, ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دو. ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لبوں سے بھائی نکلا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. جو یہ واقعہ ہے شہادت حضرت عباس علمدار کا, اس میں ایک ذکر ہے کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو وہ ایک تیر جو تھا وہ ہاتھ سے ہو کے آپ کے آنکھ میں پیوست ہو گیا. وہ واقعہ آپ بیان کر دیں. عباس حسن دین پیمبر کی آبرو, بے شک عباس کی وفا کا تسلط ہے کو بکو, بے شک اور باطل کے سامنے ہو یہ کیوں کرنا سرخ رو, اسلام کی رگوں میں ہے عباس کا لہو, بے شک اور جب بھی کسی جری کو ہنسی تخت و تاج دے عباس کی وفا کو زمانہ خراج دے. لبیک یا ابو الفضل عباس علیہ السلام. آج کے ذکر کے صدقے سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو مجھے ہم سب کو کربلا کا دیدار نصیب فرمائے. ہمارے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ایام ہے کہ جب ہم اپنے مولا کی یاد ان کی تڑپ سے بڑے قریب ہو جاتے ہیں اور سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ وہاں جا کر مولا کے حضور میں پرسہ پیش کریں. میں آپ کو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہوں کہ میں سرداب مولا عباس علیہ السلام میں بھی مجلس پڑھ کے آئی ہوں عراق میں مولا کے روضہ مطہر میں, اور ساقیہ تج جو مولا عباس کا دروازہ ہے وہاں پہ بھی مجلس پڑھی ہے. حرم مولا حسین علیہ السلام میں مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. مولا کے بین الحرمین میں ابا شہدہ دروازے پہ مجلس پڑھ کے آئی ہوں. تو آج ایک عجب کیفیت ہے مولا عباس علمدار کی. آپ یقین کریں میں نے بہت ذکر کیا مولا عباس علمدار کا. لوگ جب مجھے بلایا کرتے تھے مجالس میں تو ان کی آج بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مولا عباس علمدار کا ذکر کروں. میں نے بہت ذکر کیا, لیکن جب میں وہاں جاتی ہوں زیارت کرنے اور جب میں سرداب میں مجلس پڑھ کے آئی ہوں تو اس وقت میں نے مولا سے کہا تھا مولا آج یہ لوگ تو سن رہے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں اور آپ میرے ذکر سے راضی ہو جائیں تاکہ کائنات قربان ہو جائے نا. ہماری یہی دعا ہے. آپ اتنا ماشاءاللہ مجمع دیکھ چکے ہیں, بڑی بڑی داد لیے, بڑے بڑے نعرے سنے, بڑا بڑا مجمع دیکھا. اب بس یہ خواہش ہے کہ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں نا وہ ہمارے ذکر سے راضی ہو جائیں. اور میری دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو حقیقی وارث عزاداری ہیں وہ خود آئیں اور آ کر ہمیں جو ہے یہ ذکر سنائے. تب دنیا کو معلوم ہوگا کہ عباس علمدار کیا ہستی ہیں اور امام حسین, اور حقیقی ان کا ذکر اگر کوئی کر سکتا ہے کائنات میں تو وہ امام زمانہ علیہ السلام ہی ہیں. خدا ہم سب کو وہ دور دیکھنا نصیب کرے, ہماری ان گناہگار آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم رخ یوسف زہرا کا دیدار کر سکیں. اور بالخصوص میری دعا ہے کہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے ذکر کا اجر ان کی ارواح کو بھی میرے بالخصوص میرے والدین کو کہ میں جو ذکر کرتی ہوں میری دعا ہے کہ ان کی بلندی درجات کا باعث بنے. مولا ابو الفضل عباس علمدار آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی تلوار کو دھار لگا رہے تھے, تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ مولا عباس علمدار کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں. اہل بیت تو سارے ہی وہ ہیں, اہل بیت کے گھر کے تو بچے بھی, وہ بچے تو مولا کے ہیں, ہمارے تو وہ مولا ہیں. ہم تو ان کے گھر کے کسی بچے سے بھی, جیسے حضرت علی اصغر کا کے لیے علماء کہتے ہیں تحقیق سے آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ علی اصغر بچے نہیں ہیں, وہ مولا کے بچے, ہمارے تو مولا ہیں. ان سے توسل کرنا چاہیے, ان کو بچہ نہ سمجھا جائے. باب الحوائج ہیں, آپ سوچئے اہل بیت علیہ السلام جو سارے باب الحوائج ہیں ان میں حضرت مولا عباس علمدار, حضرت مسلم بن عقیل, شہزادے علی اصغر اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام, یہ چار ہیں جو باب الحوائج ہیں. اہل بیت تو سارے ہی ایسے, آپ ان سے مانگے وہ عطا کر دیتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے ان ہستیوں میں کہ ان کے دربار میں جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی ہے. میری دعا ہے آج کے دن کے صدقے سے کہ مومنین کی جو پریشانی ہے, جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا, آپ کی ساری ٹیم, ہم سب لوگ جو اس ذکر میں شامل ہیں, ان کی جو مشکلات ہیں مولا عباس کے صدقے سے اللہ ان مشکلات کو دور فرمائے. یہ بہت بڑی ہستی ہیں باب الحوائج. تو آپ کیوں باب الحوائج کہتے ہیں نا, ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس یا حضرت عباس, تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس بنانے والے کو عباس کہتے ہیں. میں سوچی تھی ایسا کیوں ہوا کہ اللہ نے آپ کو باب الحوائج کہا. جب عشق کی منزلوں کو طے کیا تو پتہ چلا روز عاشور عباس کی حسرت پوری نہیں ہوئی. مولا عباس جنگ کرنا چاہتے تھے تو خدا نے کہا عباس آج تیری حسرت پوری نہیں ہوئی, میں قیامت تک کے لیے تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس بندھائے گا. اور جب مولا عباس علمدار کے لاشے پر مولا پہنچے نا,
ہمیشہ ذاکرین ذکر کرتے ہیں مولا عباس کے دونوں بازو جدا ہو گئے. تو مولا عباس علمدار خود فرماتے ہیں ذاکر کے خواب میں مولا آئے, انہوں نے کہا کہ میرے دونوں بازو مولا عباس کے دونوں بازو شہید ہو گئے اور وہ پردہ فرما گئے. مولا عباس کہتے ہیں شہادت یہاں تک نہیں ہے, میرے دونوں بازو جب قلم ہو گئے تو میری آنکھ میں تیر پیوست ہوا, میں نے اس کو جھٹکنے کے لیے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے اس تیر کو رکھا اور سر کو جھٹکنا شروع کیا تو میرے سر سے امامہ گر گیا کہ ایسے میں ایک گرز آیا اور میرا سر پاش پاش ہو گیا, اور بغیر شانوں کے آپ سوچئے جس کے ہاتھ نہیں ہوں اس گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے گا. جب بی بی ام البنین نے سنا کہ عباس کے ہاتھ نہیں تھے اور وہ گھوڑے سے زمین پر آئے تو کہتی ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کیسے میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا, کیونکہ عباس کے ہاتھ تو تھے نہیں. جب مولا حسین پہنچے ابو الفضل عباس کے لاشے پر تو آپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی, بینائی علی اکبر لے رہے تھے, کمر ٹوٹ گئی مولا عباس کی شہادت سے. تو جب آئے تو مولا عباس کے سر کو ایسے اپنی زانوں پہ رکھا. میں بس آخری جملہ پیش کر رہی ہوں اس ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے, اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہمارے اس ذکر سے راضی ہوں. زانوں پہ سر رکھا تو مولا عباس بار بار ہٹا رہے, تو کہا عباس کی وقت آخر کیسی ناراضگی ہے. ابو الفضل عباس نے کہا مولا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب غلام شہید ہو اس کا سر آقا کے زانوں پر, اور جب آقا شہید ہو تو ان کا لاشا تیروں پر معلق ہو. اور کہتے ہیں مولا عباس علمدار کی آنکھ میں جو تیر پیوست ہوا تھا اس کی وجہ سے دوسری آنکھ میں لہو تھا. امام حسین نے وہ لہو صاف کیا اور پھر تیر کو نکالا, کیونکہ مولا عباس نے خواہش کی تھی مولا جب میں دنیا میں آیا تھا تب بھی میں نے آپ کا دیدار کیا تھا, اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تب بھی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, میری آنکھ سے تیر نکالیے. تو حسین نے خواہش کی کہ عباس تم نے پوری زندگی مجھے آقا کہا, مجھے مولا کہا, آج وقت آخر ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دو. مولا عباس نہیں کہہ رہے. تاریخ کہتی ہے قریب سے ایک برقے والی بی بی کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی عباس تم ام البنین کے نہیں مجھ فاطمہ کے بیٹے ہو, ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دو. ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لبوں سے بھائی نکلا اور آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی.